Punjab Group of Colleges for Women, Khyali Campus and Gajjar Campus, Gujranwala, commences registration for regular session 2020 and introduces pre-first year online classes. Dear parents and students, admissions are open in pre-first year online classes from 20th of April 2020. Enroll yourself now in FSC Pre-Medical, FSC Pre-Engineering, ICS, ICOM and FA. Salient features: the Punjab College of Sciences for Women is affiliated with Gujranwala Board and University of the Punjab. Gold medalists and full teachers. 100% results. Modern library containing more than 5,000 books. State-of-the-art science laboratories. Well-equipped computer lab with multimedia and projector. Curricular and extracurricular activities. For Khyali Campus, please contact 0321 4295 444, Main Sheikhpura Road, Khyali Phuli, Gujranwala. For Gajjar Campus, please contact 0307 1417 452, Gajjar Campus, Main Gajjar Road, Gujranwala. المدد ویلفیئر سوسائٹی کا فلاحی منصوبہ المدد ویلفیئر ہسپتال اپنی مدد آپ کے تحت بننے والے المدد ویلفیئر ہسپتال میں تمام سہولیات دستیاب ہیں۔ او پی ڈی چیک اپ، نارمل ڈیلیوری، سی سیکشن، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری کی سہولت، ایمرجنسی 24 گھنٹے، نادار اور غریب مریضوں کے لیے نہایت خصوصی رعایت۔ ایڈریس: نزد ریلوے کراسنگ، راہ والی۔ فون نمبر 055 3298 671۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واصبر ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، میری آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے صبر کے فضائل کو بیان کرنا۔ اللہ رب العالمین نے صبر کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید برہان رشید میں پارہ 10 سورہ انفال آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں وَاصْبِرْ صبر کا لفظ استعمال ہوا تو صبر کی تعریف کرنا یہ لازم سمجھتا ہوں۔ صبر کی تعریف علماء نے جو بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ شریعت اور عقل جس چیز کے رکنے کا تقاضا کرے اس سے رک جانا صبر کہلاتا ہے۔ یعنی عقل اور شریعت جس چیز کے رکنے کا تقاضا کر رہی ہو اس چیز سے رک جانا یہ صبر کہلاتا ہے۔ اب یہاں صبر کی دو بنیادی طور پر قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک صبر ہوتا ہے بدنی صبر، یعنی جسم پر آنے والی تکالیف پر صبر کرنا، یہ بدنی صبر کہلاتا ہے۔ اور دوسرا جو صبر ہے وہ طبعی خواہشات، یعنی نفس کی خواہشات، دل کی خواہشات، دل کی پیروی سے رک جانا، یہ دوسرا صبر ہے۔ تو اس کے متعلق فرمایا کہ جو طبعی خواہشات ہیں، یعنی پہلے بدنی کی وضاحت کرتا ہوں کہ بدن پر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، کسی کی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ زخم لگ جاتا ہے، اور اس طرح کی تکالیف برداشت کرنا یہ بدنی تکالیف ہے، بدنی تکالیف پر صبر کرنا ہے۔ اور طبعی خواہشات یعنی دل چاہے کہ میں یہ بھی کام کر لوں، یہ بھی کام کر لوں، یہ بھی کام کر لوں، شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کا دل کہے تو اس سے رک جانا، یہ طبعی خواہشات پر صبر کرنا کہلاتا ہے۔ تو اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے، فقہاء نے بلکہ اس کو بیان کیا کہ جو صبر کی پہلی قسم بیان کی گئی ہے جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتی ہے،
یعنی بدن پر صبر کرنا، یعنی بدنی صبر جو ہے یہ شریعت کے اگر موافق ہو، یعنی نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے آپ کے بدن پر جو مشقت آ رہی ہے، یہ اگر یعنی یہ شریعت کے موافق ہے تو اس پر صبر کرنا فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل جو قسم ہے وہ دوسری قسم ہے، یعنی طبعی خواہشات کے متعلق جو صبر کا حکم ہوا، اس کے متعلق فقہا فرماتے ہیں کہ یہ کامل ترین تعریف کے قابل یہ چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس کے متعلق ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صبر کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی آزمائش پر صبر کر لیتے ہیں ان کو انعام کے طور پر فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور قرآن میں ہی موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا بھوک سے، پیاس سے، اولاد سے، مال سے، جان سے دے کر بھی آزماؤں گا، لے کر بھی آزماؤں گا۔ تو ایسی چیزوں کے اندر جو اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی آزمائش پر جو لوگ صبر کر لیتے ہیں ان کے لیے نتیجہ کیا ہوا، ان کے لیے انعام کیا نکلا، وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ جس کے ساتھ میرا رب ہو جاتا ہے اسے نہ دنیا میں کمی ہوتی ہے نہ آخرت میں کمی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی پیارا نسخہ ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا۔ اگر اللہ رب العالمین کی معیت چاہتے ہیں تو مشکلات پر، مصیبتوں پر صبر کرنا سیکھیں۔ اسی کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، نوادر الاصول کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں اپنے کسی بندے کو، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے حضور کی زبانی ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں تو وہ میری اس آزمائش پر صبر جمیل اختیار کر لیتا ہے، تو پھر مجھے حیا آتی ہے کہ قیامت کے دن میں اس کا حساب لوں، قیامت کے دن میں اسے میزان پر کھڑا کروں، اس چیز سے مجھے حیا آتی ہے۔ ناظرین غور کیجئے، کس شخص کو یہ مقام ملا کہ جس نے اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی آزمائش پر صبر کیا، اللہ نے اولاد دی واپس لے لی، اس پر صبر کیا، اللہ نے انعام کیا دیا کہ میزان پر کھڑا ہونے نہیں دیا۔ اسی طرح اللہ نے مال دیا، جائیداد دی، پھر واپس لے لی آزمائش کے لیے، تو اس نے اس پر صبر کیا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی بیچی ہوئی نعمتوں پر شکر کیا، صبر کیا، اللہ رب العالمین نے یہ انعام عطا فرمایا۔ آقا کریم نے فرمایا، رب فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک میرا کہنا ہے کہ مجھے آپ سے حیا آتی ہے، ایک میرا رب فرما رہا ہے کہ مجھے اس شخص سے حیا آتی ہے کہ جو میری بیچی ہوئی آزمائش پر صبر کرے اور میں اسے میزان پہ کھڑا کر دوں۔ کتنا بڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے انعام عطا کیا، کس کو؟ جو ہر مشکل میں، ہر آفت میں، ہر مصیبت میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، اسے یہ مقام ملتا ہے۔ آئیے، صبر کے مختلف احکامات ہیں فقہا نے جو بیان کیے، کہاں صبر کرنا چاہیے، کہاں صبر نہیں کرنا چاہیے، اس کے متعلق شریعت میں جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے صبر کرنا یعنی رکنا یہ فرض ہے۔ صبر کا لغوی معنی رکنا ہوتا ہے، تو شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا یہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اسی طرح ناپسندیدہ کام جو شرعاً گناہ نہ ہو اس سے صبر کرنا مستحب ہے۔ تیسرا جو حکم بیان کیا وہ یہ ہے کہ تکلیف دہ فعل، تکلیف دینے والا فعل کہ جو شرعاً ممنوع ہے اس پر صبر کرنا یعنی خاموشی اختیار کرنا یہ منع ہے۔ یعنی یوں سمجھے اس کی مثال کہ کسی شخص کا یا اس کے بیٹے کا اگر ناحق ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس نے چوری نہیں کی لیکن اسے سزا دی جائے کہ اس نے چوری کی ہے، تو ایسے معاملے میں شریعت کا حکم ہے کہ چپ رہنا منع ہے، اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے ڈٹ جانا چاہیے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے تحت فقہا نے یہ حکم نکالا
کہ صبر جمیل یعنی سب سے بہترین صبر یہ ہے کہ انسان کو تکلیف بھی ہو، مشکل بھی ہو، لیکن وہ اپنی مشکل کو لوگوں کے درمیان ظاہر نہ ہونے دے، یہ بہترین صبر ہے، اور اسی کا حکم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح صبر کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو تم سے قطع کرے تم اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تمہیں کوئی چیز دینے سے محروم کرے تم اسے عطا کر دو۔ اسی کے تحت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک فرمان ملتا ہے، فرماتے ہیں انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا، جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آقا کریم سے پہلے جتنے بھی انبیاء پر جو بھی لوگ ایمان لائے انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ مطلب حواری کا یہ ہے کہ ساتھی، دوست، احباب، یہ مطلب حواری کا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دو۔ اگر تمہارے گال پر ایک پر کوئی تھپڑ مارے تو اسے دوسرا گال دے دو۔ اگر تمہیں کوئی 1 میل تک چلنے کے لیے مجبور کرے تو اس کے ساتھ 2 میل تک چلے جاؤ۔ اسی طرح آخری چیز میں فرمایا کہ اگر تم سے کوئی چادر چھین لیتا ہے تو تم اسے اپنا کمر بند جو ہے یعنی قمیص جسے کہا جاتا ہے وہ بھی اتار کے دے دو۔ ان تمام فرامین کے اندر اللہ رب العالمین کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس حالت میں ہیں، تکلیف ہو، آزمائش ہو، مال کی تکلیف ہو، جائیداد کی تکلیف ہو، اولاد کی تکلیف ہو، جو ہے وہ اسی طرح جو بھی تکلیف ہے ہمیں رشتہ داروں، عزیزوں، اقربا کی تکالیف ہوں، ان پر صبر کر کے ڈٹے رہنا ہے اور اپنا حق ادا کرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چاہا تو اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالے گا اور ان کے دلوں میں جو آپ کی نفرت ہے اسے ختم کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ التجا کرتے ہیں، اللہ ہمیں صبر کرنے والا دل، ذکر کرنے والا دل عطا فرمائے اور اپنی مشکلات پر آزمائش کے اندر صبر کر کے کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عہد کیجئے جو بھی تکلیف ہو، جو بھی جو ہے وہ مشکل آ جائے اس پر صبر کر کے اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں گے اور اسے منانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا یاد رکھ کر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل